تفسیر پہ آ جائیے آیت نمبر 128 سے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن کو یاد رکھو ود ان بریکٹ کلوز. جس دن وہ کون؟ اللہ تعالی ان سب مجرموں کو اکٹھا کرے گا. پھر فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو اپنا ساتھی بنا لیا. اس پر انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے فوراً ہی اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، خوب ایک دوسرے کو استعمال کیا، اور اب ہم تیری ٹھہرائی ہوئی مدت کو پہنچ گئے ہیں. اللہ فرمائے گا اب آگ ہی ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں اب تم ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم اور علیم ہے، حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. یوم یحشرہم جمیعا، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اگر ہم جائیں تو یہاں پر خاص طور پر شیاطین جن مراد ہے، خاص طور پر. اب جو یہ شیاطین جن ہیں، ویسے تو یہ جنوں کے اندر جو ان کے شریر لوگ ہیں ان کی بات ہے، لیکن انہوں نے جو دوستیاں فرینڈشپ انسانوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، انسان نما شیطان، یعنی شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. انہوں نے ان سے دوستیاں گھڑی ہوئی ہیں. یہ آ کر شیاطین جن انسانوں پر اپنی باتیں، اپنی خواہشات، اپنی مرضیاں ان کے اوپر کیا کرتے رہتے ہیں؟ القاء کرتے رہتے ہیں، ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وسپرنگ کرتے ہیں. آیت نمبر 12 سے یہ جو مجرمین کا ذکر ہے، اکابر جو مجرمین ہے وہ ان کا چل رہا تھا، وہاں سے بھی ہم یہی چیز پڑھتے چلے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، سارے مجرموں کو. کون سے مجرم؟ شیاطین جن کو بھی، اور اکابر مجرمین انسانوں میں سے جو ہوں گے ان کو اکٹھا کر لیں گے اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے یا معاشر الجنی، اے جنوں کے گروہ. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ کہ تم نے تو انسانوں میں سے بہت سو کو اپنا ساتھی بنا لیا. اللہ تعالیٰ ابلیس کے پھندے میں آئے ہوئے شیاطین جن اور انس کو مخاطب کریں گے. اصل میں یہاں پہ جنوں سے مخاطب ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم پہلے پڑھ کر آئے ابلیس کا یہ قول کہ آدم کی جو اولاد ہے اس میں سے بہت ساری اولاد کو میں اپنا بنا لوں گا، اور بہت تھوڑے لوگ ہوں گے ان میں سے جو بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، لیکن زیادہ پر زور چلے گا، زیادہ اس کی بات مانیں گے. تو جو اس کی بات مانیں گے اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام شیاطین جنات کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اے انسانوں، تم نے تو اپنے جو تمہارا بڑا بنا، پیشوا بنا، لیڈر بنا. کون تھا لیڈر ان کا؟ ابلیس. تم نے اس کا مشن بڑے اچھے طریقے سے پورا کیا. اس کا مشن کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا نا ابھی. کیا تھا اس کا مشن؟ کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور ان کو میں جہنم میں پہنچاؤں گا. اب کیا ہوا کہ ذریت جو آدم تھی نا، اس نے کیا کیا؟ اپنے اس شیطان کا مشن پورا کر دیا. بجائے یہ کہ یہ اللہ کی بات مانتے، یہ رسولوں کی بات مانتے، انہوں نے کس کی بات مانی؟ شیطان کی بات. تو مشن تو اس کا پورا کیا نا، رسولوں کا مشن نہیں پورا کیا. گویا
ذریت آدم بڑی سعادت مند نکلی شیطان کی. اللہ کے لیے سعادت مند نہیں نکلی، شیطان کی سعادت مند نکلی کہ جب وہ بہکا رہا تھا، وہ بھٹکا رہا تھا، اس کے ساتھی بھٹکا رہے تھے، پھسلا رہے تھے، یہ اتنے سادہ نکلے کہ یہ اس کے ساتھی بن گئے. انہوں نے اپنے دشمن کو پہچانا ہی نہیں. جس دشمن نے ان کے باپ آدم سے دشمنی کی تھی اس کو پہچانا ہی نہیں. اس کا ساتھ آدم کا ساتھ چھوڑ کر ابلیس کو انہوں نے فالو کر لیا. لہذا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے یا معاشر الجنی قد استکثرتم من الانس، کہ اے شیاطین جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو اپنا ساتھی بنا لیا. اب کلیئر ہوگی ساری ہسٹری، پہلے دن کا چیلنج اس کا، اور پھر پوری انسانی تاریخ کے اندر سے جا بجا انسانوں کے جتھے سعادت مند فرما بردار جتھے جو انبیاء کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر ان شیاطین جن اور انس جو کہ شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے تھے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. وقال اولیاؤہم من الانس، اب یہ ڈائلاگ چل رہا ہوگا نا، تو اسی دوران فوراً جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، وہ فوراً بول اٹھیں گے، فوراً پکار اٹھیں گے. کیا کہیں گے؟ بولیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے سب نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور اب ہم تیری ٹھہرائی ہوئی مدت کو پہنچ گئے ہیں. یعنی ہماری عبادت، ہماری نظریں، ہماری قربانیاں، ہر چیز کے مزے ہم نے مل کے اٹھائے. ہمارے ساحر ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، جادوگر ہوتے تھے، سیانے ہوتے تھے، طرح طرح کی ٹرکس، طرح طرح کے پھندے، طرح طرح کے جال ہم نے لگائے، اور ہم نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی، انجوائے بھی کیا زندگی میں، لائف میں، اور لوگوں کو بھی خوب پھنسایا اپنے شکنجے میں، اپنے پھندے میں. حظ اٹھانا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو آئے تھے نا استمتع بعضنا، حظ اٹھانے سے مراد اعلی کار بننا. اعلی کار بنے ہم ایک دوسرے کے. ہم نے شیاطین جن کی پوجا کی، قربانیاں پیش کی، یہ انسان کہہ رہے ہوں گے نا اس دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. ان کے حلال کو حلال ٹھہرایا، حرام کو حرام ٹھہرایا، یہاں تک کہ کیا ہو گیا، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. کون سا دن ہے یہ جو اجلت لنا ہے؟ قیامت کا دن، جو تو نے پہلے سے مقرر کیا تھا. وہ دن آ گیا اور ہمیں فرصت ہی نہیں ملی، ہمیں توفیق ہی نہیں ملی کہ ہم اپنے اس غلط عمل کو دیکھ سکتے، اس کی اصلاح کر سکتے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں یہ جو شیاطین انس ہے نا، یہ بات بطور اعتراف کہیں گے. اعتراف کرے نا کہ ہاں ہم نے کیا، ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہے، اعلی کار بنے رہے، اور ندامت کے ساتھ وہ کہیں گے یہ بات. مقصد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہوگی ہم سے، یعنی کہ یہ تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اپنی غلطی کی کا اظہار کر کے اس کی تلافی کرنا، معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے. لیکن آگے کا جو اگلی آیات ہے نا، یہ آیت کا ٹکڑا، یہ ہمیں صاف کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت انہیں صفائی کی مہلت نہیں دیں گے، اور ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی جائے گی. کن کی بات کاٹ دی جائے گی بیچ میں؟ شیاطین انس کی بات، جو کہ وہ اپنے سپورٹر کے حق میں بول رہے ہوں گے شیاطین جنوں کے بارے میں، انسانوں کو وہیں پر ہی روک دیا جائے گا. اللہ سنیں گے ہی نہیں بات. اللہ کوئی ندامت کی بات، کوئی معافی کی ریکویسٹ اس وقت قبول نہیں فرمائیں گے، کوئی موقع نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ فوراً اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. دیکھیے کیا فیصلہ ہے. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا. کیا کہیں گے اللہ؟ کون سا ٹھکانہ ہے تمہارا؟ آگ، ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے. الا ما شاء اللہ، وہ ہمیشہ تم وہاں رہوگے مگر سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اللہ چاہے، کیونکہ تمہارا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی اللہ کہیں گے اب بہت عذر بہانے پیش نہ کرو، معافیاں تلافیاں تو زندگی تک تھی،
مہلت تھی، اب دروازے بند ہو گئے ہیں، اب کیا آئے ہو بات کرنے کے لیے، اب کیا آئے ہو پوچھنے کے لیے، کوئی بات نہیں ہے. ہاں اللہ ماشاء اللہ تیرا رب چاہے، یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، یعنی ایگزامپٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایگزامپشن ہے، ایکسیپشنل نہیں ہوگا، ایگزامپٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. استثناء اردو میں سے بولتے ہیں کہ یہ جو جہنم رسید کر دیے جائیں گے نا مجرم، تو ان کی سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے معاملہ ان کے ساتھ کرے. چاہے تو انہیں خاک یا راکھ بنا کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی مٹی میں دفن کر دے. یعنی پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک تو سزا ملے گی نا، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہنا. کتنی سزا ہے، اربوں خربوں سال، کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، ان کی سزا کم کر دے. کم کرنے کی صورت کیا ہے کہ ان کو خاک اور راکھ بنا کر جہنم کی مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، اور وہاں پر کسی کا اختیار، کسی کی سفارش، کسی کا پریشر، کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پورا اختیار کیا ہے، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا. اور اللہ کا جو چاہنا ہوتا ہے ہم بار بار پیچھے پڑ کر آئے، ایسے ہی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ ہاں تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. نہیں، وہ حکیم ہے، علیم ہے، اپنے علم کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ وہ فیصلہ فرماتے ہیں، حکمتوں کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہوتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اللہ جو ہے فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. لیکن ان کی قدرت، ان کی مشیت کس چیز کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا، مشروط کر دیا حکیم اور علیم کے ساتھ، اسی کے مطابق وہ فیصلہ فرمائیں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ چلیں اگلی آیات سے مزید کھلتی ہے ساری باتیں. آیت 129 سے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کے سبب اسی طرح ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں. یعنی پچھلی آیت میں شیاطین جن اور شیاطین انس کی کارستانیاں بھی ہم نے دیکھی. شیاطین انس جنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی سپورٹ نہیں چھوڑی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں. مراد کیا ہے کہ یہ گروپس آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، حمایتی بن جاتے ہیں، سپورٹر بن جاتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ گمراہی میں بڑھنے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے، جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے، دوسروں کو اس آگ میں لے جانے کے لیے. ایک فریق نہیں کام کر رہا ہوتا، دونوں فریق مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ جو نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، شیاطین انس، شیاطین جن، اور ایک وہ جو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک پیچھے سے آ کر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور ایک گراؤنڈ میں اتر کر آپ کا ہاتھ کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہوتا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوست کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، کوئی دشمن کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، کوئی ماں کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی باپ کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی شوہر بیوی کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی بھائی بہن اولاد کی شکل میں آ رہا ہے. یہ شکلیں بدل بدل کے شیاطین جن انسانوں کی شکل میں آ کر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، آؤ جہنم کی طرف چلیں. اور دوستی ہوتی ہے آپس میں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو شیاطین جن نے انسانوں پر اپنا تسلط جما لیا، اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کوئی اختیار دیا تھا. اس کا سبب کیا تھا؟ خود ان کے اعمال تھے. انسانوں کے اعمال اس بات کا سبب بنے کہ شیطان کو ان کے اوپر آسانی ہو گئی تسلط پانے کے لیے. ٹھیک، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی ہدایت چھوڑ دی تھی، اللہ کے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، اور اپنی خواہشات اور بدعات کی پیروی کی تھی. جب یہ کی تو وہ شیطان کے ساتھی بن گئے.
اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قاعدہ بنا دیا کہ جو کفر اور شرک کی راہیں اختیار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دے گا. قرآن میں پڑھیں گے آگے جا کر اس کا ساتھی کون بن جائے گا؟ شیطان بن جائے گا. استغفر اللہ. ہر وقت دوست کی طرح اس کے ساتھ چمٹا رہے گا. شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں اور شیاطین انس بھی ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ. آیت 130 یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم. اللہ ان سے پوچھے گا اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں سناتے تھے، تمہیں اس روز قیامت کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا. وہ کہیں گے ہاں جی آئے تھے یہ دونوں کام کرنے کے لیے، آیتیں سنانے اور آخرت میں اللہ کی ملاقات سے خبردار کرنے کے لیے. ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہ ہیں. شاہدنا علی انفسنا ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں آئے تھے، ہمیں بتایا گیا تھا لیکن ہم نے سن کر نہ دیا. اللہ فرماتے ہیں ودن بریکٹ ان پر افسوس بریکٹ کلوز، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ دنیا کی زندگی کا دھوکا مار دینے والا ہے، تباہ کر دینے والا ہے. دنیا کی زندگی کا دھوکا. وشاہدوا علی انفسہم، اور اس وقت یہ خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے، انکار کرنے والے تھے. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل، اے جن اور انس کیا تمہارے پاس رسول نہیں؟ اب انسانوں کے پاس رسول آنے کی کہانیاں تو ہم پڑھتے آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام رسول جو ہیں وہ تشریف لائے. یا معشر الجن، جنوں کی بات کر کے کیا یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آگے جا کر سورۃ جن ہم پڑھیں گے، وہاں پر ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جنوں کے ہاں بھی نبوت کا سلسلہ موجود رہا ہے. جب سے جنات رہے تب سے ان کے درمیان بھی ان کے نبی آتے رہے. اور پھر آپ دیکھیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں اور جنوں کو قابل مواخذہ ٹھہرایا کہ ان کی پوچھ ہوگی، ان کی پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا نا، ان کا محاسبہ ہوگا. ظاہری بات ہے کہ اب یہ دونوں مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کی جینز میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بالکل متضاد مخلوق ہیں، دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں، دونوں کی ضروریات الگ الگ ہیں، دونوں کے معاملات الگ الگ ہیں. لہٰذا اللہ کی سنت کا تقاضا تھا کہ دونوں مخلوقات میں الگ الگ رسول آئے. ٹھیک، جنوں میں جنوں کے رسول، انسانوں میں انسانوں کے رسول. ہاں دونوں میں جو سملیرٹی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے سملیرٹی. بہت ساری چیزیں تو بالکل مختلف ہیں نا ایک دوسرے کی، لیکن جو سملیرٹی ہے وہ ہے توحید، وہ ہے آخرت، وہ ہے اخلاق کی کچھ باتیں. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں سملر ہیں ان میں بھی اور ہم میں بھی. تو اب جو رسول آپ کو پتہ ہے نا، جب بھی تشریف لاتے ہیں، ایون ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کون ہے؟ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا. تو اب جب رسول اسوہ حسنہ بنتے ہیں نا تو وہ تبھی بنتے ہیں جب وہ اس قوم کے اندر سے ہوتے ہیں، یعنی ان انسانوں کے اندر سے ہوتے ہیں، تبھی وہ اسما بنتے ہیں، تبھی وہ رول ماڈل بنتے ہیں. اگر وہ ان میں سے نہ آئیں، یعنی کوئی کل کو پھر رسول جو ہے وہ اگر ہمارے انسانوں کے رسول اگر جنوں کے لیے آئیں گے تو جن کہے گا کہ انسان ہمارے لیے کیسے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ہمارے اندر کوئی جن آ جائے رسول بن کر تو ہم کہیں گے کہ ہم جنوں کو کیسے فالو کریں، وہ تو جن ہے، انسان تھوڑی ہے وہ کوئی. ایسے ہی جن بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو انسان تھا، جن تو نہیں تھا، ہم اس کو کیسے فالو کریں. تو کل کو جو اعتراض یہ قیامت کے دن اٹھائیں، اس اعتراض کو ریموو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں کے اندر اپنے اپنے انبیاء بھیجے، جن کی تعلیمات میں جو میں نے آپ کو 3 پوائنٹ بتائے ان میں سملیرٹی رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے سنی
تو وہ بالکل فوراً پہچان گئے کہ یہ تو وہی دعوت ہے جو ہمارے انبیاء بھی ہمیں دیتے آئے ہیں. اس دعوت کو پہچان گئے, اس بات کو پہچان گئے, اور انہوں نے بتا دیا کہ بھی دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایسے رسول جو ہیں وہ بھیج دیے, اور دیکھو ہم تو ان کی باتوں کو مان لیا, ہم ایمان لے آئے. ان کے اس سینس میں انہوں نے کہ یہ انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں, لہذا ان جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جا کر اپنی قوم کے اندر وہی باتیں بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیان کر رہے تھے. لیکن جو بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جنوں کے لیے بھی رسول آتے رہے, نبی آتے رہے, انسانوں کے لیے بھی رسول اور نبی آتے رہے, اور ان کا کام کیا تھا یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یقصون علیکم, یقصون آیتیں سناتے رہے. ویسے تو یقصون کا معنی کہانی, اسٹوری ٹیلنگ ہے نا, قصہ سنانا, لیکن یہاں پر یقصون آیتیں سنانے کے معنوں میں آتا ہے. ظاہری بات ہے کہ آیتیں کون سی سناتے رہے کہ بھئی دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, جو نہیں مانے گا اس کا انجام بہت خراب ہوگا, انجام کیا ہوگا وہ بھی سامنے کر دیا, جو مانے گا اس کا انعام کیا ہوگا وہ انعام بھی سامنے کر دیا. یعنی ساری چیزیں آ کر رسول جو ہیں وہ ان کو پڑھ کر سناتے بھی رہے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا, اور ساتھ ہی اس دن کی ملاقات سے ڈراتے بھی, اس دن سے باخبر کیا. تو وہ کیا کہیں گے, قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا, ہاں اللہ تعالیٰ بالکل سزا پانے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. گویا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے بھی اپنا کام کر دیا تھا, اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی. اللہ کی کیا ذمہ داری تھی کہ جب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس کو ایسے ہی اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے, ٹکرے مارنے کے لیے نہ چھوڑ دے, بلکہ مخلوق کی ہدایت کا پکا بندوبست کرے. اس نے اپنی وہ ذمہ داری 100% پوری کی. رسولوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, جن تک پیغام پہنچا انہوں نے مانا کہ ذمہ داری تو پوری کی گئی تھی مقابل فریق کی طرف سے, فریق دوم کی طرف سے, لیکن ہم نے نہیں مانا. جب وہ مان لیں گے ظاہری بات ہے کہ پھر سزا اس کے بعد ہی امپلیمنٹ ہوگی, ثبوت کے ساتھ ہوتی ہے سزا. ایسی تھوڑی اللہ تعالیٰ سزا دے دیں گے, نہیں, پورا وہاں جسٹیفیکیشن انسان دے گا اپنے ہر عمل کی, اس کے بعد سزا جو ہے وہ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وجہ بتا دیں گے کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ کیا تھی. رسول آتے رہے, بتایا جاتا رہا, سنایا جاتا رہا, کیا تھا, وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. دنیا کی زندگی کا دھوکا, سب سے بڑا دھوکا کیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مرنا ہی نہیں ہے, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اور اس بات سے ایگری کریں گی کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد موتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں ہمارے عزیز پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی کبھار اپنی موت کا خیال آتا ہے, اس سے زیادہ خیال ہی نہیں آتا. یہ کتنا بڑا دھوکا ہے. حالانکہ ہم جب دیکھیں اس ڈیڈ باڈی کو تو ہمیں 100% شور ہو کہ کل کو میں نے بھی اسی جگہ پہ آنا ہے, یہی میرا بھی مقام ہے, یہی میرا بھی ٹھکانہ ہے, یہی میرا بھی سفر ہے, ہم سب نے چلے جانا ہے. یہ چیز نہیں آتی. یہ دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکا ہے. تو جب یہ دھوکا انسان کھاتا ہے تو ظاہر بات ہے اسے اللہ کی کیا پرواہ اور اللہ کے رسولوں کی کیا پرواہ, ان حکموں کی کیا پرواہ, ان اخلاق اور آداب کی کیا پرواہ, اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ پھر غافلین میں ہو جاتا ہے, وہ پھر شیاطین کے گروپ کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے جس کی دشمنی سے ہمارے باپ آدم نے پہلے دن ہی ہمیں منع کر دیا تھا, بتا دیا تھا. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ, اور وہ گواہی دیں گے اس وقت کہ ہاں وہی انکار کرنے والے تھے. اگلی آیت دیکھیے, آیت نمبر 131. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ودن بریکٹ ہر پیغمبر بھیجے ہی اسی لیے تھے, بریکٹ کلوز, کہ تمہارا رب ان بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں اس حالت میں ہلاک کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے بے خبر ہوں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ
نے بتا دیا کہ یہ رسولوں کو بھیجنے کا اہتمام کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے. ہر انسان ہر گروپ کے اندر، خواہ وہ انسانوں کا گروپ ہے خواہ وہ شیطانوں کا گروپ ہے، ان میں رسول آئیں. کیوں اللہ نے انتظام کیا؟ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا. کیا تقاضا تھا؟ کہ وہ کسی قوم کو اندھیرے میں نہ پکڑ لے، ان کی زیادتیوں، ان کی غلطیوں، ان کے کفر، ان کے شرک، ان کی بدعات پر ایسے ہی نہ پکڑ لے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ تعالی لوگوں کو پہلے نتائج سے خبردار کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے. سزا دینے سے پہلے انہیں سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، بیدار کرتا ہے. پیچھے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کبھی وہ اچھے حالات بھیجتا ہے، کبھی وہ برے حالات بھیجتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ جاگ جائیں، لوگ اب توبہ اور اصلاح کر لیں، اور اگر نہ کوئی کرے تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے، پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. گویا جو بات یہاں سے مجھے اور آپ کو لینی اور سمجھنی ہے، اللہ کی سنت، اللہ کی رحمت کیا ہے کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں سزا صرف اسی صورت میں دیتا ہے جب مخاطبین تک بات بہترین طریقے سے پہنچ چکی ہو. یہ بات کلیئر کر لیں. آج ہم کہتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ جو غفلت میں ہیں وہ خود ہی ان کی ذمہ داری ہے وہ سیکھیں. نہیں، ہماری بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ بات پہنچی ہے کہ نہیں، بات پہنچائی گئی ہے کہ نہیں پہنچائی گئی. اسی صورت میں چھٹی ملنی ہے. آیت نمبر 132 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان میں سے ہر ایک کے درجے اب اس کے عمل کے مطابق ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار اس سے ناواقف نہیں ہے. یہاں پھر وہی جنوں اور انسانوں کے گروہ کا ذکر جس کا بھی ہم نے اوپر پڑھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے جان بوجھ کے کیا. ایسا نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ حق ان کے پاس نہیں آیا تھا. اتمام حجت ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے حق سے آنکھیں بند کی، حق کے دروازے، ہدایت کے دروازے بند کیے اپنے لیے. لہٰذا اب وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں. اور ظاہری بات ہے کہ جس درجے کے جرائم ہیں وہ اسی درجے کا دوزخ میں اپنا مقام دیکھ لے گا. یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان میں سے ہر ایک کے درجے اب اس کے عمل کے مطابق ہے. درجہ بندی اللہ نے کی ہے. کیسے کی؟ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کیونکہ تیرا رب تو غافل ہے ہی نہیں جو وہ کرتے ہیں. تو جب تیرا رب غافل نہیں ہے تو وہ پھر کیٹیگرائز کرے گا مجرموں کو. کون سا مجرم کس درجے میں جائے گا، کون سا مجرم کون سی یہاں پہ بھی جیلوں میں ہوتا ہے نا کہ کلاس اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے. کون کون سی کلاسیں ہم نے رکھی ہوئی تھی نا کہ فلاں جو مجرم ہے، وہ جو جنگی مجرم ہے اس کو فلاں جگہ پہ بھیجنا ہے، جو سیاسی مجرم ہے اس کو ہم نے فلاں جگہ پہ بھیجنا ہے، جیل کے اندر فلاں فلاں اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی درجے مقرر کیے. مجرموں کے درجے بھی، جیسے نیک لوگوں کے درجے ہیں نا، قیامت کے دن جنت کے جو جنت کے 100 درجے ہیں نیک صالحین کے لیے، جہنم کے بھی درجے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے اعتبار سے وہاں پر رکھا جائے گا. اور آپ یہاں پہ جو سبق لینے کا ہے میرے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے کہ جنت کا بھی یہی معاملہ ہے. جو جتنا عمل کرے گا اسی درجے کا وہ مستحق قرار دیا جائے گا. اردو میں ہم محاورہ پڑھتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی محنت دنیا میں ہم کہتے ہیں اتنی ترقیاں، اتنی کامیابیاں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ محنت نہیں کرتے پھر دنیا بھی ان کے پاس نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو اور چلا لے اپنے اس معاملے کو آگے. ادروائز پھر نہیں ہے یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں پہ ضمنی طور پہ جو لیسن میں جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں میں نے اور آپ نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ
آج ہم مسلمان جو ہے نا بدقسمتی سے ان تمام چیزوں سے اس شعور سے کہ لکل درجات مما عاملو سے ہم بہت دور چلے گئے. درجے عمل کے مطابق ہوں گے. ہم نان سیریس ہو چکے ہیں, لاپرواہ. ہم کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم بخشے جائیں گے, امتی ہیں ان کے, بس جھوم جھام لیتے ہیں, تھوڑا سا کافی ہے ہمارے لیے. شارٹ کٹس تلاش کرتے رہتے ہیں, میریکلز کی تلاش میں رہتے ہیں, اور افسوس یہ کہ نہ دنیا کو سیریس لیتے ہیں نہ آخرت کو. یعنی چلیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے کون سا اس دنیا میں رہنا ہے, چھوڑ کے چلے جانا ہے, تو یہاں پہ اتنی محنت کیوں کریں. تو چلیں اس دنیا کو سیریس نہیں لیا, آخرت کو تو سیریس لینا چاہیے تھا نا. نہ اس کو سیریس لیا نہ یہاں کو سیریس لیا. اور آج یہی چیز جو ہے دوسری قوموں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں کس مقام پہ ہیں, اور ہم شاید 100 سال 200 سال بھی محنت کر لیں تو ہم وہاں پہ نہیں پہنچنے والے. جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے خیالات, جو ہمارے سوچیں, جو ہماری چیزیں ہیں, اللہ نے تو نہیں منع کیا کہ بھئی کسی چیز میں محنت نہ کرو, کسی چیز میں آگے نہ بڑھو. کام کرنا ہے, دنیا میں بھی کام کریں گے تو پھل پائیں گے, اور ایسے ہی پھل ہم دین کے معاملے میں اللہ کے ہاں پائیں گے, اللہ کا قرب حاصل کریں گے اگر ہم کچھ محنت کرتے ہیں. اور اگر ہم محنت نہیں کرتے, اگر ہماری محنتوں کا سارا فوکس صرف دنیا ہے اور اللہ کو ہم نے بیچ میں سے آؤٹ کر دیا, نعوذ باللہ ختم کر دیا, تو پھر اسی کے مطابق ہمیں آخرت کا درجہ ملے گا, اللہ کے ہاں مقام ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سینس عطا فرمائے. آیت نمبر 133, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. کیا زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی. تیرا رب بے نیاز ہے, رحمتوں والا ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے, تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے. دیکھیں ذرا اپنے آپ کو رکھ کے اس مقام کے اوپر. وہ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے, بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تم لوگوں کو کسی اور کی نسل سے پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ پیچھے سے چل رہی ہیں باتیں, اکابر جو مجرمین ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, قریش کو اصل میں انڈائریکٹ وے میں سنایا سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بھی وہ سمجھ جائیں, باز آ جائیں. تو یہاں پر بھی اصل میں قریش کو ہی مخاطب کر کے یہ دھمکی ایک طرح سے دی جا رہی ہے. قریش کو کیا, ضمنی طور پر تو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور انسانوں کے لیے عام طور پر ہے, لیکن اس وقت چونکہ قریش مخاطب کے لہٰذا ڈائریکٹ دھمکی ان کے لیے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھیج دیے, بات انہوں نے مکمل طور پر تم تک پہنچا دی. اس کے باوجود بھی اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو نہ سنبھالو, پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. مراد کیا کہ ایک ہی وقت میں دیکھیں, ایک ہی جملے میں رب کیا جملہ لائے اپنے بارے میں, اپنا انٹروڈکشن کیسے کروایا رب نے, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ, تیرا رب غنی ہے, غنی, ذو الرحمہ, رحمتوں والا ہے. ایک ہی وقت میں وہ بے نیاز بھی ہے, رحیم و کریم بھی. ایک ہی وقت میں اس نے لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کیا, اپنے رسولوں کو بھیجا, انہوں نے ایمان اور اسلام کی دعوت دی. یہ ہے نا, کیا رسولوں نے دعوت اس لیے دی, کیا اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی کام رکا ہوا تھا, اس کے دین کا کوئی پھیلاؤ رکا ہوا تھا, لوگوں کے بغیر اللہ کا کام نہیں تھا بننا, نعوذ باللہ ایسا تھا؟ اس لیے رسولوں کو بھیجا, اس لیے قرآن آیا, بتائیں آپ مجھے بتائیں, اس لیے آیا سب کچھ کہ نعوذ باللہ اللہ کی نعوذ باللہ کوئی خدائی میں کمی آ رہی تھی, کوئی بادشاہی آگے نہیں بڑھ رہی تھی, کیا تھا؟ قرآن بھیجا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا اس پر کوئی احسان نہیں ہے.
ہاں اس کا ہم پہ بہت احسان ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے آپ سوچیں نا اربوں خربوں اس کی مخلوقات ہیں، اس میں سے اس نے ہم انسانوں کو چنا اپنے کلام کے لیے، اس کا ہم پر احسان ہے۔ اس کا کچھ نہیں جانا، اس کا ذرا برابر کچھ نہیں بگڑنا، اگر بگڑے گا تو وہ ہمارا بگڑے گا خدا، لہذا وہ بے نیاز ہے، اور یہ اہتمام اس نے اسی لیے کیا کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے۔ اس کی صفت رحمت کا تقاضا تھا کہ لوگوں کو سمجھائے بجھائے، اہتمام کر کے دے، لوگوں کے سامنے روشنیوں کے دیے جلا کے رکھ دے اپنی آیتوں کی شکل میں۔ وہ ہستی بھیج دی کہ جو دیوں پہ دیے جلائے جا رہا تھا، روشنیوں پہ روشنیاں لوگوں کی راہ میں رکھ رہا تھا کہ لوگ اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھائیں، لیکن اب لوگ کہیں کہ ہم نے پھونکے مار مار کے دیے بجانے اور ہم نے ٹھوکریں ہی کھانی ہے، تو بتائیں کہ پھر رب کا نعوذ باللہ اس میں کیا معاملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے تو پوری مہلت دی، ہر لحاظ سے خبردار کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا اب اگر تم نہیں آتے تو ٹھیک ہے، ان تمام سرکشیوں کے بعد اگر یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ نئی نسل پیدا کر دے، بالکل اس طرح جیسے اس نے تمہیں کسی اور کی نسل سے پیدا فرمایا ہے۔ گویا ایسا نہیں ہے کہ رب پکڑ نہیں سکتا، نہیں، رب پکڑ سکتا ہے لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ تم دیکھو کہ تم ازل سے تو نہیں ہونا، ہمیشہ سے تو نہیں ہونا، تمہارے سے پہلے یہاں اور قومیں تھی، ان سے پہلے اور قومیں تھی، ان سے پہلے اور قومیں تھی، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم وہی رویہ اختیار کرو گے تو پھر تمہارا اللہ کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اس میں ایک بہت زبردست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوٹیشن ہے، بات ہے انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمائی تھی کہ تم اس بات پر گھمنڈ نہ کرو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، میرا خداوند چاہے تو ریگستان کے ذروں سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اولاد کھڑی کر دے، ریگستان کے ذروں سے ان کے لیے اولاد کھڑی کر دے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس چیز کی وجہ سے کسی فخر اور غرور کا شکار ہو جاؤ، اللہ کا یہ تو احسان ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو اگلی آیت ہے 134، انما توعدون لآت، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جس نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو ان کی سزا ہے کہ تمہیں فنا کر دیا جائے گا اور تمہاری جگہ نئی قوم کو کھڑا کر دیا جائے گا، نئے لوگوں کو، تمہاری نسل کو یہ اعزاز دے دیا جائے گا کہ جیسے ابو جہل جو ہے آپ کو پتا ہے نا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اس کا بیٹا جو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام کا کیسے روشن ستارہ بن گئے تھے، کتنا زیادہ دست و بازو بن گئے تھے۔ پچھلی نسلوں میں سے جو نہیں مانا ان کو ختم کر دیا گیا، ان کی آنے والی جنریشن کو توفیق مل گئی۔ تو یہ جو انما توعدون لآت ہے نا کہ وہ عذاب جو رسول کے نہ ماننے والوں پر دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے والا عذاب، اور وہ بھی جو آخرت کے اندر آئے گا قیامت کے دن۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ دنیا کا عذاب۔ کس کا آتا ہے؟ رسول کے سمجھانے کے باوجود ان کی زندگی میں انکار کرنے والوں پر جو دنیا میں عذاب آتا ہے وہ عذاب، اور پلس آخرت کا عذاب جو نہیں مانتے، کسی بھی وقت سور پھونکا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی نا، جب یہ عذاب آ جائے گا، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکو گے، اس کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکو گے، وہ پکڑ لے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اس میں آیت ہے نا، یہ ہمیشہ ہی اس ٹائپ کی آگے پیچھے ہم دیکھیں گے، 2 آیتیں اور بھی آئیں گی، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تھوڑا لمحہ فکریہ ہے
یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، کہ ہم دین کے لیے ناگزیر نہیں ہیں. اگر ہم کوئی خدمت کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی محنت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آنر ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ہمیں چن لیا. یہ سجدہ شکر بجا لانے کا مقام ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس آنر کو فیل ہی نہ کریں، اس کی قدر ہی نہ کریں، اس کی نہ قدری کریں، اس کی نہ شکری کریں. اللہ کو ہم یہ احساس ہی نہ دلائیں کہ اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہو گیا کہ آپ مجھے اس راستے کی طرف لے آئے ہیں، آپ مجھے اپنے دین کی طرف لے آئے ہیں، آپ نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا، آپ نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم 4 پیسے آپ کے راستے میں لگاتے ہیں، ہم 4 باتیں آپ کے دین کی خاطر لوگوں کو بتاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ان کو کوئی چیز پہنچاتے ہیں، ہم آپ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی مخلوق کی خدمت. اللہ آپ نے یہ آنر ہمیں دیا ہے، آپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ یہ ہدایت، یہ توفیق ہم سے نہ چھینیے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے نہ کرنے سے کام نہیں رکنے والا، کوئی اور کر لے گا، اور وہ جو کوئی اور کرے گا وہ شاید ہم سے بہت بہتر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نہیں، مجھ سے چھینیے گا نہیں، یہ اعزاز، یہ آنر مجھ سے چھینیے گا نہیں، مجھے دیے رکھیے گا، مجھ سے کام لیجیے گا. باقیوں سے بھی لیجیے لیکن مجھے بھی توفیق دے، مجھ سے بھی کام لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صاف کہہ دیا، اس کے لیے کوئی بندہ، وہ بے نیاز ہے، ربک الغنی، وہ غنی ہے، وہ رحمت والا ہے، پھر بھی مہلت دیے جاتا ہے. اللہ کا یہ احسان، اس کو فیل کر کے کوشش کیا کیجئے، جب جب یاد آئے، ٹائم ملے، ضرور سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ آپ کا شکریہ، آپ کا احسان، اللہ مجھے مزید توفیق عطا فرما، مجھے مزید اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما. آیت نمبر 135. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں. سو عنقریب تم جان لوگے کہ انجام کار کی کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس میں جو آیا یا قومی ملو علی مکانتکم، مکانہ کے معنی ویسے تو جگہ کے لیے آتا ہے، مقام کے لیے آتا ہے، منزلت کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ پیغمبر کی طرف سے نہایت واضح دھمکی ہے اتمام حجت کے بعد، اعلان برات کے بعد، کہ اگر تم اپنے مقام کفر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر تم اپنی مخالفت حق کا موقف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، یعنی ایک جگہ پہ تم جم گئے ہو، وہ جگہ کون سی ہے؟ انکار کی، مخالفت کی، تکذیب کی، سرکشی کی، نافرمانی کی، ڈٹائی کی. تم کھڑے ہو گئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. تم نے وہ مقام چنا شیاطین جن والا، اور میں نے چنا ہے بندگی کا مقام، توحید پر استقامت کا مقام، اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مقام. جیسے آپ کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر، میرا فیصلہ، میرا ڈیسیژن، میرا راستے کو چننا پتھر پر لکیر بن گیا. اگر تم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو تو نہ ہٹو. قل یا قومی ملو علی مکانتکم انی عامل، تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چلتا ہوں. دونوں کے طریقے سمجھ آ گئے نا، ایک کا طریقہ کیا ہے اور دوسرے کا طریقہ کیا ہے. فسوف تعلمون، ان قریب تم دیکھ لو گے. کیا دیکھ لو گے؟ یہ دھمکی ہے. کیا دیکھ لو گے؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ انجام، آخر کار، انجام کار، کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے. یہ تم دیکھ لو گے دنیا میں بھی، اور رسول کے مکذبین جو ہیں وہ تو منکرین دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ دنیا میں نہیں آخرت میں ضرور دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا ان کو. گویا اصل فیصلہ کن
عاقبت الدار آخرتی ہے. انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. ظالم فلاح نہیں پائیں گے یعنی اس دنیا میں ظالموں کو جو دندنانے کا موقع ملتا ہے نا، یہ اترانے کی چیز نہیں ہے، یہ عارضی ہے. یہ کل پتہ چل جائے گا کہ ان کی کامیابی انہیں کس طرح سے، دنیا کی جو کامیابیاں تھی جو کہ ایک سمجھے کامیابیوں کا ایک طرح سے دھوکہ تھا، پتہ چل جائے گا کہ یہ دھوکہ کس صورت میں تھا. لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پائیں گے، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یعنی فلاح کے اندر ظالموں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ کائنات جو ہے نا، یہ کسی نعوذ باللہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے کہ جس نے جو چاہا حاصل کر لیا، جو چاہا پا لیا، دنیا میں جس طرح رہ رہے تھے آخرت میں بھی وہی کچھ ہے. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست طریقے سے وہ دن مقرر کیا ہوا ہے، اور اسی دن وہاں پر پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ ہر ایک کے عمل کے مطابق وہاں پر اللہ نے ایک درجہ مقرر کیا ہوا ہے. یا وہ درجہ جنت کے اندر ہے یا وہ درجہ جہنم کے اندر ہے. پھر ہوگی بات. آپ لوگوں کو اگر مشکل ہو رہی تو یہ پیچھے پڑی ہوئی مجھے سوری یاد نہیں رہا رکھنا، کشن وغیرہ پہلے دو لے لیں وہاں سے. بشک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت 136 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے بریکٹ کلوز کہ ان مشرکین نے اللہ کے لیے خود اسی کے پیدا کردہ کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور اپنے مشرکانہ گمان کے تحت کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شرکاء کا ہے. جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں نہیں جا سکتا، لیکن جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان شرکاء کو پہنچ سکتا ہے. کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب یہاں سے پھر ایک اور سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. پیچھے ہم آیت نمبر 118 سے 121 تک پڑھ کر آئے کہ مشرکین مکہ نے بہت سی چیزیں خود گھڑ لی تھی، کریٹ کی تھی، بدعت جس کو آپ کہیں گے. خود ہی انہوں نے حلال کچھ چیزیں ٹھہرا رہی تھی، خود ہی انہوں نے حرام ٹھہرا لی تھی کچھ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک بحث دلائل دینے شروع کیے. بیچ میں آیات کے اندر کچھ سلسلے کو اس کو روک دیا گیا، ان کی جو بدعات اور ان کی جو خامیاں تھی اس کو روکا. بیچ میں تھوڑی اور باتیں آ گئی، ضروری تنبیہات، ہدایات مسلمانوں کو دی گئی. اب آگے سے پھر یہاں سے دوبارہ سے وہی بدعات ہیں جن کی طرف مسلمانوں کو بتایا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو شیاطین جن کے پیچھے چل چل کر ان مشرکین نے کیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کر لیا. کیا کرتے ہیں کہ مسلمان اس سے محفوظ رہے. کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، ان مشرکین نے اللہ کے لیے خود اسی کے پیدا کردہ کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے. خود ہی یعنی اللہ نے ایک چیز پیدا کی، اس کے حصے بنائے، کہنے لگے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے بنائے ہوئے شریکوں کا ہے. یعنی یہ انہوں نے حرکت کی، یہ انہوں نے ظلم کیا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، چوپائے ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا کیے، اس میں کسی کا کوئی حصہ تو ہو نہیں سکتا. ان ظالموں نے اللہ کے حصے کے ساتھ ساتھ اپنے شریکوں کا حصہ بھی گھڑ لیا. تقسیم کیسے کی؟ ایک حصہ اللہ کا اور اتنا حصہ ہمارے شریکوں اور معبود کا.
اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بِزَعْمِهِمْ، یہ ان کا گمان تھا، اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے کہیں شریعت ابراہیمی میں یہ حکم نہیں دیا. یہ پیچھے ہم بار بار پڑھ کر آئے کہ جو مشرکین عرب ہیں وہ، آپ بتائیں مجھے، خدا کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ شاباش. کس انداز میں مانتے تھے خدا کو، اللہ کو؟ کہ وہ خالق ہے، آسمان اور زمین اسی نے پیدا کیے ہیں. یہ بات ان کو بہت اچھی طرح پتہ تھی، کوئی شک و شبہ نہیں تھا اس کے اندر. اور یہ چیز تو بہت پرانی تھی، لیکن زمین کے اوپر انہوں نے بہت سارے معبود اپنے بنائے اور بنا کر ان کو نعوذ باللہ سفارشیوں کا نام دیا کہ یہ نیک ہستیاں تھیں، نیک لوگ تھے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں. پھر وہ ہستیاں بڑھتے 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 پھر آگے ان کے معبودوں کی شکل اختیار کر گئیں اور پھر انہوں نے برابر ان کو اللہ کا حصے دار بنا دیا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ کا حصہ نکالنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقات، یہ چیزیں ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ہی جاری تھی، پتہ تھا. جیسے اب ہم زمین کی پیداوار جب حاصل کرتے ہیں تو ہم اشن دیتے ہیں نا، اس کے اندر مال ہوتا ہے تو ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے تھے. وہ چل رہا تھا، اللہ کا حصہ نکالتے تھے. اس کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل کے حوالے سے کہ وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ وہ جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں تھیں نا، انہوں نے اس کو اپنی من پسند چیزوں کی، اپنی من پسند انداز میں اس کو ڈھال لیا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ فلاں کا ہے، یہ اللہ کا ہے اور یہ ان کا، یہ اللہ. نعوذ باللہ ایک بہت بڑی بدعت گھڑ لی انہوں نے. کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بدعت کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مسلمان اس قسم کی بدعتوں سے، اس قسم کے شرک سے بچیں، محفوظ رہیں. انہیں پتا ہو کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ہم نے نہیں کرنا یہ. ٹھیک؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ فما کانا لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہے تو وہ اللہ کے حصے میں نہیں جا سکتا تھا. دیکھیں ذرا، یعنی اگر انہوں نے سپوز ایک ہم پیسوں کی شکل میں لے لیتے ہیں یا کسی اور شکل میں لینے کے، مثلا آپ دیکھ لیں کہ 1,00,000 انہوں نے اپنے شریکوں کا رکھا ہے اور 1,00,000 انہوں نے اللہ کا رکھا ہے، تو شریکوں کے 1,00,000 روپے میں سے ایک آنا بھی اللہ کے حصے میں نہیں وہ ڈال کے کہتے تھے کہ 1,00,000 ایک آنا اللہ کا ہے، نہیں، یہ نہیں کرتے تھے. وہ وما کانا للہ فہو یصل الی شرکائہ، اللہ کا جو 1,00,000 ہے نا، اس میں سے چاہے وہ پورے کا پورا اٹھا کر شریکوں کے حصے میں ڈال دیں، چاہے آدھا ڈال دیں، چاہے چوتھائی ڈال دیں، خیر ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی چکر بازی تھی، یہ ان کا ظلم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا. ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. حماقت در حماقت. کوئی مجبوری پیش آتی، کوئی مشکل پیش آتی تو بتوں کا حصہ اللہ کے حصے میں نہ جاتا بلکہ اللہ کا حصہ بتوں کے حصے میں آ جاتا تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو مفسرین بتاتے ہیں کہ صورت کیا ہوتی تھی، مثلا بتوں کے حصے کے نام کی بکری مر گئی، غلہ چوری ہو گیا، کوئی اور نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو فوراً اس حصے کو اللہ کے حصے سے نکال کے پورا کر دیتے تھے. لیکن اگر اللہ کے حصے میں کوئی ایسا کام ہوتا تھا، اللہ کے حصے میں کچھ نہیں ڈالتے تھے. اتنا بڑا ظلم دیا اللہ نے سب کو. ایک تو ظلم یہ کیا کہ دینے والا وہ اس کے دیے میں سے حصے بنا لیے، پھر بنانے کے بعد اگلی حماقت کہ پورا ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے اللہ کے حصے کے اوپر، وہ بھی دل کرا نہ ہی جائے اللہ کی طرف. اللہ نے اس چیز کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا. اصل میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جتنے یہ ہمارے جو شریک ہے نا،
یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں، ان کی وساطت سے ہمیں ملتا ہے. اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا نا، ان کو ہم نے راضی نہ کیا تو پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے. اتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی جو یہ اول تو اتنا برا کر رہے ہیں اور کتنا برا اور کتنی ناقدری کا معاملہ کر رہے ہیں. آج بھی ہم جو ڈرتے رہتے ہیں نا مختلف قسم کی ہستیوں سے، ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ مانی، اگر یہ ناکام کیا تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، عذاب نازل ہو جائے گا، تم ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ گے. اور اس طرح کی آپ دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. وہی شرک جو مشرکین مکہ کرتے تھے، آج اللہ کو چھوڑ کر ہم بھی اسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دیں، اللہ ہمیں توحید کے راستے کے اوپر رکھیں. آیت نمبر 137 وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو برباد کر ڈالیں اور اس لیے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں. اگر اللہ چاہتا تو پھر یہ ایسا نہ کر پاتے. اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑیے کہ اپنے اسی استراح میں پڑے رہیں. اگلی بدعت، پچھلی بدعت مال کے بارے میں، یہ اگلی بدعت ہے. یعنی یہ جو ان کے شریک تھے، معبود تھے، صرف مالوں میں ہی حصے دار نہیں بنتے تھے، بلکہ اللہ نے جو جان دی ہوئی ہے، جان بھی تو امانت ہے نا، اس میں بھی حصے دار بنتے تھے. بہت سے مشرکین ان معبودوں کی خوشنودی کے لیے اپنی اولادوں کی بلی چڑھا دیتے تھے، بھیڑ چڑھا دیتے تھے. اور آیت 100 میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ سرکش جن اور بتوں کو راضی رکھنے کے لیے کرتے تھے. ان کا یہ خیال تھا یا وہم تھا کہ فلاں وادی کا جن، فلاں وادی کا بھوت جو ہے نا، وہ کیا کہیں گے ہم اس کو، وہ نذرانہ مانگتا ہے یا وہ اس طرح کی چیز مانگتا ہے ان سے نا. اگر ہم اپنی اولادوں میں سے کسی ایک کو نظر نہیں کریں گے تو وہ ہمارے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اتنی توہم پرستی تھی، اتنا عقیدہ خراب تھا ان کا. اور بعض دفعہ جو ان کے کاہن وغیرہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو فلاں جن ہے وہ بڑا غصے والا ہے، بڑی تباہی لا سکتا ہے، بڑا غضبناک ہے وہ، اگر تم نے اپنی کسی بیٹے یا بیٹی کی قربانی نہ دی تو وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تمہاری دولت چھن جائے گی، تمہاری آفت آ جائے گی، اور یہ جو آفتیں تم پر آئی ہوئی ہیں یہ فلاں جن کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں. اگر تم نے اپنی اولاد کی بلی نہ دی، بھینٹ نہ چڑھایا، قربانی نہ دی، تمہارے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسک کر مر جاؤ گے، تمہیں تمہارا پورا خاندان مرے گا. اب بیوقوف لوگ جو تھے وہ ان کے چکموں میں آتے اور آ کر اپنی اولادیں ان کے کہنے پر ذبح کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے، چڑھاوے چڑھا دیتے تھے، استغفر اللہ، اور اپنی دین اور دنیا دونوں برباد کر دیتے تھے، استغفر اللہ. آیت دیکھیے وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تھا. کیوں؟ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کو برباد کر ڈالیں اور ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں. یہ ان کی ریزن تھی. ان کے دین سے مراد یہاں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا دین جو وراثت میں ان کو ملا تھا. اور یہ کون کرتے تھے؟ شیاطین جن اور انس لوگوں کو چکمے دیتے تھے، سادہ لوگوں کا، مکلوں کو، مادی اور روحانی نقصان کے اندر پھنساتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا سکھایا ہوا دین سادہ سادہ سا دین تھا، انہوں نے گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا بدن بریکٹ ان کی آزادی چھین لیتا، بریکٹ کلوز، تو یہ ایسا نہ کر پاتے. ما فعلوہ، تو یہ نہ کر پاتے. فذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ. وما یفترون، یہ اپنے جھوٹے افطرا میں پڑے رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو ان کے من گھڑت فتنے ہیں نا،
یہ اللہ نے ان کو خود ڈھیل دی ہوئی ہے. اللہ چاہتے تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی توحید کی راہ سے نہیں ہٹ سکتے تھے, اس شرک کی راہ کی طرف نہیں جا سکتے تھے. لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی وہ اپنے راستے کی طرف لائے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے, ان کو چھوڑ دیجئے. دین کا راستہ کون سا راستہ ہے کہ وہ دلیل سے قائل کرتا ہے. اللہ دیتے ہیں دلیل. اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے, اللہ کے ہاں خام خواہی کی زبردستی نہیں ہے. اللہ کہتے سمجھو, پرکھو, سوچو, عقل استعمال کرو, اپنے سے پہلے والوں کو دیکھو, پھر تم میرے راستے کے اوپر آؤ. کلیئر؟ آیت نمبر بس ایک دو آیتیں گی. 138 وقالوا هذه انعام وحرث حجر, کہتے ہیں کہ یہ چوپائی اور یہ کھیتی ممنوع ہے اور ان کو صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے گمان کے مطابق. اسی طرح کچھ چوپائے ہیں جن پر سواری کرنا ان کے نزدیک حرام ہے. یہ جن پر محض اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کا نام, ان پر کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے. بہت جلد اللہ ان کو اس کے جھوٹ کی سزا دے گا. یہ مزید بدعات کا ذکر ہو رہا ہے نا ان کی. اب یہ ان کے مجاوروں کے من گھڑت فتوے جو ہیں وہ نقل کیے جا رہے ہیں, بتائے جا رہے ہیں کہ خود ساختہ انہوں نے اپنے لیے قاعدے بنا لیے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ مویشی جانور, یہ کھیتیاں ہجر ہیں. ہجر کیا ہوتا ہے؟ ہجر ویسے تو پتھر کو کہا جاتا ہے ایسی جگہ جس کو پتھروں کی چار دیواری سے کور کر دیا جائے, باؤنڈری وال جس کو آپ کہتے ہیں. آج کل ہم فینس لگا دیتے ہیں, لیکن پرانے زمانوں میں فینس جو ہوتی تھی وہ زیادہ تر پتھروں کو توڑ کر اس کی فینس جو ہے وہ بنائی جاتی تھی, وال بنائی جاتی تھی. جہاں پہ لکھ دیا جائے نو انٹری یا ریسٹرکٹڈ ایریا, عام لوگوں کا داخلہ منع ہو, یہ شارع عام نہیں, ایسے ہجر ہوتا ہے. یہ کہتے کہ یہ مویشی, یہ کھیت ہجر ہیں, ممنوع ہے. نو انٹری, کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا, کوئی ان کو چھو نہیں سکتا, کوئی ان کا گوشت نہیں استعمال کر سکتا, کوئی ان کا دودھ نہیں استعمال کر سکتا. یہ کس کے لیے وقف ہے؟ بتوں کے نام پر. لا یطعمھا, اور صرف ان کو وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم اپنے گمان کے متعلق کھلانا چاہیں گے, بس وہ کھا سکتے ہیں. نذرانوں کے مالک ہماری جو نذرانوں کے مالک ہیں وہ اپنی مرضی سے یہ نذرانے استعمال کریں گے. اور بعض مشرکین جو تھے وہ بتوں کے نام پر جب ان کو رکھتے ان چیزوں کو تو پھر اس کے لیے اپنی پسند کے ضابطے قاعدے بنا لیتے تھے. پھر کیا ہوتا ہے, کچھ چوپایوں کے بارے میں ان کی نظر ہوتی تھی کہ ان پر کبھی سواری نہیں کریں گے اور ذبح کے طریقے سے ہٹتے تھے, توحید کے طریقے سے, ان کی سواری نہیں کریں گے, جانور سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اس پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ افتراء علیہ. یہ سب چیزیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی. اللہ فرماتے ہیں سیجزیہم بما کانوا یفترون, بہت جلد ان کو ان کے اس جھوٹ کی سزا ملے گی. استغفر اللہ. گویا جن جانوروں کو بتوں کے نام پر انہوں نے وقف کیا ہوتا تھا, اللہ کا نام نہیں لیتے تھے ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے کہ ان کا شرک کہیں نہ خالص نہ ہو جائے. آیت نمبر 139 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ. یہ مشرکین یہ بھی کہتے کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے. اگر وہ چوپایا مردہ ہوتا تو پھر یہ کہتے ہاں مرد عورت دونوں کھا لیں. ان مشرکین کی ان من گھڑت باتوں کی سزا اللہ ان کو بہت جلد دے گا, بے شک وہ صاحب حکمت اور صاحب علم ہے. استغفر اللہ. یہ بھی ان مجاوروں کے من گھڑت فتوے کہانیاں کہ چوپایوں کے پیٹ سے جب بچے پیدا ہوتے تو ان کا کیا فتویٰ ہوتا, زندہ بچہ پیدا ہو گیا تو گوشت کون کھائے گا؟ صرف مرد کھائیں گے. مردہ ہو گیا عورتیں بھی پھر کھا لیں, خیر ہے, ورنہ زندہ میں نہیں ان کو حصہ ملنے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیجزیہم وصفہم,
ان کی من گھڑت باتوں کی سزا اللہ ان کو بہت جلد دے گا، بہت جلد ان کو سزا ملے گی۔ انہ حکیم علیم، کہ وہ حکیم و علیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سزا نہ دے سکے، وہ دے سکتا ہے سزا۔ یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان لوگوں سے نبٹنے میں جو دیر ہو رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اللہ کے ہاں کوئی نعوذ باللہ دیر ہے یا اللہ کر نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ جی ناہید آپ کو بلا رہے ہیں، باہر نیچے کو بلا رہا ہے۔ جی بس یہ آخری آیت ہے، جو کو آ رہی ہیں بس نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دیر ہو رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ حکمت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب اسی سے ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بھی بہت ساری رسمیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک کو پڑھا جاتا ہے بی بی فاطمہ کا معجزہ، تو ہم کہتے ہیں کوئی لڑکا نہیں ہوگا اس میں، لڈو آ رہے ہیں تو وہ مرد نہیں کھائے گا، وہ 10 بیبیوں کا معجزہ، لڑکے نہیں کھائیں گے، پریگننٹ عورت کیا پتا لڑکا نہ ہو اس کے پیٹ میں، اچھا وہ فلاں جو شگن لگانا ہے وہ کوئی بیوہ یا متعلقہ نہیں لگائے گی، اور فلاں ساس سہاگنے پہ بی بی کی سہنک ہوتی ہے وہ سہاگنے کھاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں ہم نے کہاں سے لی ہوئی ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ہے۔ آخری آیت 140، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے محض بیوقوفی سے بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرا دیا، وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ مزید حماقتیں، اور ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اکٹھا کر دیا، خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ حماقتیں اللہ کی اذن کے بغیر یہ کر رہے ہیں، جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اولادوں کو قتل کر رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام ٹھہرا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، حرام ٹھہرا دیا نا کہ فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں دودھ نہیں پینا، فلاں کے دودھ گوشت نہیں استعمال کرنا۔ تو اب ان کی بدبختی میں کیا شبہ ہے؟ یہ جو لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ بھٹک گئے ہیں، ہرگز راہ راست نہیں پائیں گے۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ جان بوجھ کر یہ جو کر رہے ہیں معاملات، یہ اصل میں اللہ کے نزدیک ان کی بیوقوفی ہے، اور یہ بیوقوفی ان کے ظلم کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔